رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ. درود و سلام کی صدائیں ہیں، درود پاک کے صیغے ہیں، درودوں پر لکھے گئے اشعار ہیں اور ان کی تشریحات ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ آپ اول تاخیر شامل رہیں گے، بہت کچھ برکتیں حاصل کریں گے، بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. پروگرام کے ابتدا میں آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان جاکم یوم القیامت من احوالها و مواطنها، قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا، اکثرکم علیہ صلاۃ فی دار الدنیا، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم نے تو مان ہی لیا آپ وجہ کائنات، ہم نے تو مان ہی لیا آپ وجہ کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے، لوگ بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان عطاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی محفوظ عطاری. انشاءاللہ عزوجل پروگرام کو ہم اپنے سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں پروگرام کے کن کن سیگمنٹس کو ہم شامل کریں گے. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات شریف کا ایک منتخب درود پاک ہے. لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں، ان سے اشعار نعت خواہ اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، پھر ان کی ہم وضاحت مبلغ سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ اس پر گفتگو کی جاتی ہے. سمجھ کر پڑھیں. 4 اشعار 4 طرزوں میں پڑھنے ہوتے ہیں، پھر ان کی تشریح اور آخر میں گلدستہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پروگرام کا طریقہ کار ہے. آپ اول سے آخر شامل رہیں، اچھی نیتیں بھی کر لیں اور درود پاک بھی موقع با موقع پڑھتے رہیں تاکہ یا نبی سلام علیکہ اس پروگرام کی خاص برکتیں ہم حاصل کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق
والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وجزه بنبتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظیم۔ ہم نے درود پاک سنا، آئیے اب درود پاک کا خلاصتاً ترجمہ مولانا آصف اقبال مدنی صاحب سے سنتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے اور فصیح و بلیغ لفظوں کے ساتھ درود السلام جو ہے وہ آج والا پڑھا گیا ہے، اور ایک محب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں اچھے لفظوں کے ساتھ حاضری دی جائے، بالکل، اور جو ایسے محبوب ہوں جو محبوب رب العالمین ہوں، جو ساری کائنات کے محبوب ہوں، ان کی بارگاہ میں جب حاضری دینی ہو تو بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنے اچھے لفظ وہ لا سکے وہ لائے، اور جتنے ہی تشبیہات ہوں عالی شان اور استعارے ہوں اور ایسے لفظ ہوں کہ بس وہ انوکھے ہوں، واہ واہ، نرالے ہوں، خوبصورت ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ ایسے ایسے لفظ ہیں، سبحان اللہ، اور ہر لفظ پہ بات کی جائے تو پھر وقت آپ جو ہے نا ساتھ نہیں دیتا، اور یہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آئیے جو درود پاک سنا ہے اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات شریف جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور یوں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے زمینوں کو پھیلانے والے، آسمانوں کو بنانے والے، دلوں کو ان کی پیدائشی خوش نصیبی اور بد نصیبی پر قائم رکھنے والے۔ لفظ کیا ہیں؟ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا۔ انداز بڑا جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنی معزز درودیں، بڑھتی ہوئی برکتیں، نرم رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے رافت۔ رافت جو ہے یہاں تو نرمی کے معنی ہے میں، ویسے اگر ہم بات کریں تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک نام بھی ہے رعوف، ٹھیک ہے، حضور رحیم بھی ہیں اور رعوف بھی ہیں۔ اچھا، رحیم بنا ہے رحمت سے، رعوف بنا ہے رافت سے، صحیح۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے اور نبی پاک علیہ السلام کے شمائل اور خصائص پہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ان آیات کی جو تفسیر کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رحمت ہوتا ہے کہ ہر نفع دینے والی شے کو قریب کر دیا جائے، اور رافت یہ ہوتا ہے کہ ہر نقصان دہ چیز کو دور کر دیا جائے۔ اللہ، نقصان دہ چیزوں کو دور کر دیا جائے۔ تو اب حضور رحیم ہیں، مطلب اپنی امت کے لیے ہر نفع بخش چیز لانے والے ہیں، اور رعوف ہیں، اپنی امت سے ہر تکلیف اور دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے! تو آگے جو ہے وہ یا اللہ درود نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جو بندشیں کھولنے والے ہیں، اور آخری رسول و نبی ہیں، سچائی کے ساتھ دین حق کا اظہار کرتے ہیں اور باطلوں کے فتنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہیں یہ ذمہ داری عطا ہوئی ہے، اور تیرے حکم سے تیری فرما برداری کا عزم لیے
تیری خوشنودی کا عہد کیے، ہائے ہائے، اٹھے نہ قدم لڑکھڑائے، اللہ، نہ ارادے ڈگمگائے، واہ واہ واہ، تیری وحی کو سینے سے لگائے اور تیرے وعدے کو دل میں سجائے، اللہ، تیرے فرمان کی تعمیل کرتے رہے، واہ، یہاں تک کہ روشنی کے ہر طلبگار کے لیے وہ چراغ روشن فرما دیا اللہ کہ اکبر، جس کے حقداروں کو اللہ کی نعمتیں اس چراغ کے راستوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، فتنوں اور گناہوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد حضور ہادی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دلوں کو سیدھا راستہ نصیب ہوا۔ واہ واہ واہ، حضور نے راستوں کے روشن نشانات، چمکتے ہوئے احکام اور اسلام کی روشن بنیادوں کو سنوارا۔ واہ واہ، حضور تیرے معتمد امانت دار ہیں۔ یعنی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حضور کے پہلے رب العالمین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ایسا ہے، تو ہائے ایسا ہائے، ہے، آسمانوں کو بنانے والا ہے اور تو زمینوں کو بنانے والا شانیں ہے یہ ہیں، اور تیری شانیں یہ ہیں۔ اس کے بعد ان پہ درود نازل فرما جن کی شانیں یہ ہیں، اللہ جو ایسے ہیں، اللہ اللہ، جو ایسے ہیں، واہ واہ، جو ایسے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یعنی نبی پاک علیہ السلام تیرے معتمد امانت دار ہیں، تیرے عطا کردہ خاص علم کے نگہبان ہیں، واہ واہ، قیامت کے دن تیرے حضور گواہی دینے والے ہیں، ہائے ہائے، جنہیں تو نے نعمت بنا کر مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، رحمت بنا کر حق کے ساتھ بھیجا۔ کیا بات ہے، یا اللہ حضور کو اپنی عطا کردہ جنت عدن میں مزید وسعت و کشادگی عطا فرما، اللہ اللہ اپنے اللہ، فضل و کرم کے ساتھ انہیں اپنے عطا کردہ بسنے کے انعامات یعنی جنت اور متواتر پہنچنے والی عظیم جزاؤں کی صورت میں واہ، خوشگوار اور خالص بہت یعنی کئی گنا بھلائیاں مرحمت فرما۔ ہائے ہائے، یعنی اے اللہ ان پر تو نے جو انعام کیا ہے اس میں اور اضافہ کر دے، سبحان جو اللہ، ان کے لیے تو نے جنت رکھی ہے اس میں اور اضافہ کر دے واہ واہ، اور وسعت کر دے۔ اور پھر دیکھیں کہ کس انداز سے یا اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اور کیسا ہو، خوشگوار بھی ہو، خالص بھی ہو، کئی گنا بھی ہو۔ واہ جی واہ، دیکھیں یا اللہ اپنے حبیب پہ تو نے جو کرم کرنا ہے، فضل بات، کرنا ہے، وہ اس انداز سے ہو۔ اور پھر وہ جو ہے وہ آگے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی منزلوں کو لوگوں کی منزلوں سے اونچا فرما۔ واہ واہ، دیکھیں اللہ نے منزلیں تو اونچی کر رکھی ہیں، فرما درجات رکھی اونچے ہیں، ہیں، لیکن جو دعا کرنے والا ہے وہ اپنا نام تو لکھوا لے جی جی، کہ وہ اپنی عرصوں یہ میں نے بھی گزارش کی، میری بھی یہ ہے تو سبحان اللہ، ہمارا بھی بڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی بارگاہ میں انہیں معزز مرتبہ مہمانی عطا فرما، انہیں کامل نور عطا فرما، واہ جی واہ، انہیں حشر میں مقبول گواہی عطا فرما۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں آگے جو لفظ ہے نا آخر میں کہتے ہیں مردی المقالت اللہ، لا منطق عدل و خطت فصل و برہان عظیم، کہ یا اللہ حشر میں مقبول گواہی انہیں عطا فرما، ان کی بات پسندیدہ ہو، منصفانہ گفتگو کا ان کا مقام جو ہے وہ انہیں عطا فرما، سبحان اللہ، فیصلہ کن معاملہ فرمانے والے ہیں یہ بھی مرتبہ ان کو عطا فرما، ہائے ہائے، اور ان کو عظیم دلیل بنا دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس انداز سے کیا بات، صاحب دلائل الخیرات شریف نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھی پیش کیا ہے اور حضور کے اوصاف بھی بیان کر دیے ہیں، اللہ، رب العالمین کی رحمتوں کو بیان کر دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دنیاوی جو حضور پہ انعامات ہیں اس کی کا بھی بھی دعائیں ذکر ہیں، فرمایا، اس کا ذکر بھی ہے، واہ، اور جو روز محشر انعامات ہوں گے ان کا بھی تذکرہ ہے، سبحان اللہ، اور جو بعد محشر جنت میں حضور پر انعامات ہونے ان سب کو بھی شامل کیا کیا ہے۔ بات، یعنی آپ یہ دیکھیں کیا کہ ازل سے ابد تک ان کا ذکر ہو رہا ہے، اے ما کانا و ما یکون، ان کیا کی بات، شانیں ہیں، کیا بات، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں، ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، اپنے لفظوں کے مطابق، سبحان اپنی اللہ، کوشش کے مطابق ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ نعت اللہ، خواں نعت پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، نعت گو شاعر اشعار لکھتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بساط کے مطابق الفاظ اپنی- ڈھونڈتے ہیں، الفاظ وہ جو ہے نا وہ چن لیتے ہیں، سجاتے ہیں۔ شاعر کیا کرتا ہے، دیکھیں شاعری تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے پیارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، نعت لکھ رہا ہے، واہ واہ، حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ ایسے منتخب لوگ ہیں، کیا بات، ایسے ہی کیا لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ واہ واہ، یا اللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ اللہ علیہ اللہ ان کے اللہ، صدقے سے ہم پہ بھی رحمت کر دے، آمین، جو انہوں نے پیارے پیارے لفظ یا اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش پیش کیے کیے ہیں، ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین، اور ہم بھی ان تمام الفاظ کے ساتھ، ان تمام الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے
عرض تیرے کرتے محبوب کے ہیں لیے۔ یا اللہ اپنے محبوب پہ ایسا عالی شان درود نازل سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محب پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو پڑھو درود پڑھو پڑھو درود پڑھو، خدا تو بھیجے صلو وسلموا کا خطاب، خدا تو بھیجے صلو وسلموا کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر، درود پڑھو پڑھو درود پڑھو، رہوگے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رہوگے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو پڑھو درود پڑھو پڑھو درود پڑھو۔ واہ، کیوں ایسے بیٹھے خاموش، درود پڑھو نبی پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی محفلوں کو درود سے سجاؤ اور اپنی مجلسوں میں حضور کی باتیں کرو۔ اللہ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لفظ سے شعر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ لفظ سے شعر پڑھیں، ہمارے دونوں نعت خواں روستم پر تشریف لے آئے ہیں، ان کو الفاظ دکھائیے گا چھ الفاظ دیکھیں گے اور انشاءاللہ گرین کلر اس پہ راؤنڈ کرے گا، آپ مدینہ بولیں گے، جس لفظ پر رکے گا اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ پہلے محفوظ بھائی مائک پر بولیں گے مدینہ، خصلت، ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں آتا ہو خصلت۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خون خصلت پیدا ہو سلام، ان کی ہر خون خصلت پیدا ہو سلام۔ جی آصف اقبال بھائی، منہ خو و خصلت، اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام جو لکھا ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کے جو مختلف اعضاء ہیں ان پر جو ہے وہ سلام بھیجا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک عادتیں تھیں، مسکرانا ہے، حضور کی آنکھوں کا دیکھنا ہے، حضور کا سننا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، یہ عادات جو ہیں ان پر جو ہے وہ سلام بھیجا ہے۔ اب آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اب ان اعضاء پہ درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اتنی میری بساط تھی، میں جو کر لیا، تو آگے جا کے کہتے ہیں کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں سلام، منہ کہتے ہیں بال کو، کہتے ہیں کہ ہر بال پہ جو نہ درود ہو، کیا بات، ہر بال پہ درود ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کی ہر خو و خصلت، یعنی ان کی ہر عادت پہ ہی سلام، لاکھوں سلام ہو۔ یہ یعنی کہ پہلے انہوں نے ایک پورا ایک ماحول بنایا، اور آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اب دیکھیں نا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب بات کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے پر، حضور کے جسم کے ہر جز پر، حتیٰ کہ ہر بال پر بھی جو ہے نا درود نازل۔ ایک اعلیٰ درجہ عشق کا جو ہے ایک زبردست انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، آپ کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہے، اور عشق رسول سکھانے والا، عشق رسول سمجھانے والا، اور عاشق رسول بنانے والا یہ کلام ہے امام علیہ سنت کا۔ تو یہ اگر صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اسی کو بندہ اگر پڑھے نا
تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے دل میں موجزن ہو. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ سلام عاشق رسول بنانے والا سلام ہے. سبحان اللہ، کاش کہ ہم اس سلام کو پڑھیں، اس کی لذت کو لیں، اور درود پاک کے ان اشعار کی وضاحت بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو. اب ہمارے عدنان بھائی کو دکھائیے گا الفاظ. عدنان بھائی دیکھیں جی. عدنان بھائی. مدینہ اسرا، ایسا شعر پڑھیں جس میں اسرا آتا ہو. جی. بارکا شرفا مجدا کرما نورا قلبك اسرا علما بارکا شرفا مجدا کرما رب نے تم کو کیا کیا بخشا سلام علیکم کو کیا کیا بخشا سلام. سبحان اللہ. حضرت عربی الفاظ ہیں اس میں، بارکا، شرفا، مجدہ، کرما، نورا، علما. وضاحت اس میں جو ہے وہ ان تمام افعال، یعنی یہ فعل ہیں، جی ورب کہتے ہیں عربی، جی. انگریزی میں ورب کہتے ہیں، اردو میں فعل کہتے ہیں. تو یہ سارے افعال ہیں. اس میں ایک جو ہے نا وہ اسم آتا ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ افعال ہیں. اب اس کا جو فاعل ہے ان کا، کرنے والا وہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ. تو اب شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بارکا، اللہ نے آپ کو برکتیں دی ہیں. کیا بات. شرفا، آپ کو شرف اور جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی ہے. اور مجدہ، اللہ نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی ہے. سبحان. کرما، اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے. واہ واہ. نور قلبک یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے دل کو نورانی بنایا ہے، اللہ. نور عطا فرمایا ہے. اسرا، اس نے آپ کو رات کی سیر کرائی ہے، واہ واہ. آپ کو معراج کروائی ہے، کیا بات. اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر ہوئی ہے. کیا بات. پھر آسمانوں کی طرف جو ہے وہ بلندی ہوئی، معراج ہوئی. علامہ، اور آپ کو اللہ نے سکھایا ہے. واہ واہ. علامہ کا معلم تکن تعلم، کہ آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا. سبحان اللہ. اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ کبھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی حضور یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، فلاں نہیں جانتے تھے. تو ایسوں کو مشورہ دیا جائے کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں، چاہے وہ 100 کی لسٹ ہو، 500 کی ہو، 1000 کی ہو، ساری لسٹ بنا لیں. یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں، یہ نہیں. اس کے بعد یہ آیت پڑھیں، علمہ کا ما لم تکن تعلم، واہ واہ. جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دی. سبحان اللہ. تو جو ہے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، بے شک. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے. اللہ اللہ. اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، قام فینا واخبرنا ان بدء الخلق، حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، ہمیں کائنات کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا. اللہ. اور فرماتے ہیں حتی داخل اہل النار منازلہم واہل الجنت منازلہم، یعنی جب سے کائنات بنی تب سے بتانا شروع کیا، ہمارے زمانے تک بتایا، ہمارے بعد بتایا، قیامت تک کا بتایا، قیامت کے روز کا بتایا، جنتی جنت میں پہنچ گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، یہاں تک حضور نے بتایا. اور فرمایا کہ یہ پورا پروسیس دوسری حدیثوں میں ہے، ایک دن میں حضور نے اپنے معجزے کے ذریعے سارا علم عطا فرما دیا. اب صحابی کا عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ، ناسیہ من ناسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے. شاعر جو ہے وہ پہلے وہ ساری وہ لفظ لے کر آئے ہیں، اور قرآن سے، حدیث سے، کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اللہ نے بزرگی دی ہے، اللہ نے دل کو منور کیا ہے، اور جو ہے وہ معراج ہوئی ہے، اور علم عطا کیا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں رب نے تم کو کیا کیا بخشا، کیا کیا ہم کیا یعنی گن سکتے ہیں، ہم کیا شمار کر سکتے ہیں. یہ بندہ حیرت میں عاجز جب ہو جاتا ہے تب یہ کہتا ہے کہ کیا کیا بخشا اللہ پاک نے. پھر وہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سے
کیا بات ہے. چلیے جی محفوظ بھائی آپ کا نمبر ہے, دکھائیے گا ان کو الفاظ, مائک پہ بولیں گے تو آواز جائے گی ہمیں. مدینہ. خواب, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو. بیداری شب بے حد رو, لطف بیداری شب بے حد رو, عالم خواب راحت پیدا ہو سلام. لطف بیداری شب بے حد رو, عالم خواب راحت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بیداری شب کا لطف. حضرت سبحان اللہ. کیا بات. لطف جو ہے وہ اگر اس کو ہم لیں لطیف سے, ٹھیک ہے, اور دیکھیں ایک عام شخص بھی رات میں کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے, تو لیکن جو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ہے, حضور کا جو جاگنا ہے, شب بیداری کرنا ہے, تو حضور کی جو شب بیداری ہے وہ بڑی لطیف ہے اور پاکیزہ ہے. بے شک. آپ علیہ السلام رات کو بیدار ہوتے ہیں, رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس شان سے حضور کا کھڑا ہونا ہے کہ رب بھی فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حضور کھڑے ہوں تو رب پکار رہا ہے, رب خطاب فرما رہا ہے. حبیب آپ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہوں لیکن زیادہ نہ کھڑے ہوں, آپ کے پاؤں جو ہے وہ اس میں ورم آ رہا ہے. اے محبوب آپ جو ہے وہ کچھ رات تھوڑا آرام لیکن اس میں تھوڑا اور بھی کمی کر لیں, قیام کریں لیکن تھوڑا کمی کر کے کریں. آپ یہ دیکھیں, اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نہ صرف اپنے لیے پسند کیا اس انداز کو شب بیداری کے, بلکہ صحابہ کرام کے لیے بھی پسند کیا. کیونکہ ایک موقع پر جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کچھ ارادے کیے کہ ہم جو ہے نا, ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کو شب بیداری کروں گا, بستر پہ نہیں جاؤں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو نصیحت فرمائی, تربیت فرمائی ان کی. فرمایا کہ میری سنت کچھ اور ہے, میرا انداز کچھ اور ہے, وہ اعتدال ہے, میانہ روی ہے. فرمایا میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, میں آغا بھی کرتا ہوں, اچھا میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں, اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں, شب بیداری بھی کرتا ہوں. تو تمہیں سونا بھی ہے, شب بیداری بھی کرنی ہے, ترغیب بھی دلائی. لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی جو بیداری ہے, شب بیداری ہے, وہ اتنی پر لطف ہے, اتنی پاکیزہ ہے کہ امام اہل سنت کا قلم جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے, کہتا ہے کہ ان کی جو ایسی شب بیداری ہے, یا اللہ اس پہ بھی درود نازل ہو, اس پہ بھی درود نازل ہو. اور جب میرے محبوب سو رہے ہوں, آقا کریم سو رہے ہوں, عالم خواب کا مطلب ہے آرام کرنا, لیکن عالم خواب راحت یعنی یہ بڑے پرسکون انداز میں سوتے ہیں, بڑے آرام سے سوتے ہیں. تو یا اللہ یہ جو بڑے آرام سے سوتے ہیں نا, اس پہ بھی لاکھوں سلام ہو. تو دونوں انداز پہ جو ہے وہ امام اہل سنت نے درود اور سلام بھیجا ہے. حضور جاگے تو سلام, حضور سوئیں تو سلام. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلیں جی اب دوبارہ الفاظ دکھائیے, ہمارے عدنان بھائی اس پہ بتاتے ہیں. جی چلے موجود. ایک تیری ذات عالی سر موجود ہے, ایک تیری ذات عالی سر موجود ہے, وہ سرور جس پہ صدقے بود ہر معبود ہے, وہ جس کا در فیض و سخا وجود ہے, وہ جس کا باب دشمن پر بلا مسدود ہے. الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ, بڑا پر لطف شعر ہے. سر ہر موجود جن پہ صدقے ہر بود نابود. واہ واہ, کیا فرماتے جو ہے وہ دیکھیں, ہر شے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنائی گئی ہے.
تو ہر شے کے پیچھے جو نا حقیقت محمدیہ کار فرما ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے نبی پاک علیہ السلام کے نور سے چونکہ ہر وجود کو وجود عطا کیا ہے، تو چونکہ راز یہ ہے کہ چاند موجود ہے کیوں؟ حضور کی وجہ سے، واہ واہ۔ سورج ہے تو حضور کی وجہ سے، چاند ہے تو حضور کی وجہ سے، ستارے ہیں تو حضور کی وجہ سے، یہ گل ہے، گلستان ہیں تو حضور کی وجہ سے، دنیا ہے تو حضور کی وجہ سے، تو افلاک ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ اچھا، بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ یہ ساری چیزیں حضور کی وجہ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ساری چیزیں ہیں تو حضور بھی ہیں، واہ واہ، حضور ہیں تو ساری چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر جو موجود ہے، جس چیز کو اللہ نے وجود بخشا ہے، کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے امام بخاری، امام مسلم، ان کے جو ہے وہ دادا استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام چونکہ ہر موجود کے سر ہیں، راز ہیں اور اصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے مصرے میں یہ کہتے ہیں، اے وہ سرور جس پہ صدقے بود ہر نابود ہے، یعنی جو موجود یا موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہے، واہ واہ، آپ پر صدقے ہے۔ کیا بات۔ اور اے وہ جس کا در در فیض و سخا جود ہے۔ اب یہ دیکھیں، فیض مل رہا ہے، سخاوت ہے، اور آگے جود جو ہے وہ سخاوتی ہے۔ تو کہا کہ جو بھی چیزیں مل رہی ہیں حضور کے دربار سے مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سخاوت وہاں سے تقسیم ہو رہی ہے، اور فیض وہاں سے مل رہا ہے۔ اور دیکھیں، جو حضور تو رحمت للعالمین ہے، اب جس نے جتنا بڑا برتن رکھا، بھائی دیکھیں ایک سمندر ہے، کوئی بندہ جاتا ہے، ایک پیالہ لے جائے تو وہ پیالہ بھر کے لے آئے گا، ایک مٹکا لے جائے تو مٹکا بھر کے لے آئے گا، اگر وہ بڑا جو ہے کوئی کنستر لے جائے تو وہ بھر کے لے آئے گا، ٹب لے جائے تو وہ بھر لے گا، کوئی اس سے بڑی چیز لے جائے تو وہ بھر کے لے آئے گا، کوئی ٹینکر لے جائے تو وہ بھر کے لے آئے گا۔ اچھا، جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا لے آئے گا۔ تو بلا مصرع بلا تشبیہ نبی پاک علیہ السلام رحمت کا سمندر ہے، رحمت کی بارش ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت برس رہی ہے۔ جس نے جیسا برتن رکھا ویسا فیض، ویسی سخاوت مل گئی اس کو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا برتن بارگاہ رسالت میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، تو حضور نے ان کو اتنا ہی بھر دیا۔ تو جتنا جو رکھے گا حضور کی بارگاہ سے وہ فیض، وہ سخاوت مل رہی ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اے وہ جس کا باب دشمن پر بھی نامسدود ہے، کوئی دشمن آ جائے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے کہ آؤ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ کلمہ پڑھو، آؤ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان سے مل جاؤ گے، رب سے مل جاؤ گے، رب سے مل جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ حضور کی درگاہ ہے، حضور کا دربار ہے، حضور کا در ہے کہ یہاں جو ہے وہ دشمنوں کے لیے بھی یہ بند نہیں ہے، آئیں اور حضور کی بارگاہ سے فیضان پائیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت تشریح ہوئی۔ اللہ پاک وہی جو آپ نے فرمایا لطف و گداز ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم جنت میں حضور کے صدقے انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ اب 2 الفاظ رہ گئے، محفوظ بھائی پہلے ان کو دکھایا جائے گا، اس کے بعد عدنان بھائی کے لیے آخری لفظ رہ جائے گا۔ جی، مدینہ، ابھی تو چلا ہی نہیں حضور۔ مدینہ، نسیم، نسیم، آپ کا نصیب ہے نسیم۔ جان حسن کے مسند نشین کی آمد آمد ہے، جہان حسن کے مسند نشین کی آمد آمد ہے، شہ خوبان رش کے میں جبی تشریف لے آئے، نسیم آواز دو جلو بشر بہرے صدا آئے، نسیم آواز دو جلو بشر تشریف لے آئے، سیرا
بزم مرسلی تشریف لاتے ہیں سریر آرائے بزم مرسلی تشریف لاتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ شاہ خوبان و رش کے ماہ جبیں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، سریر آرائے بزم مرسلی تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ جہان حسن کے مسند نشیں کی آمد آمد ہے۔ آہا جہان حسن یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے بڑے حسین بنائے، اچھا ان میں پہلی فہرست جو ہے، پہلی صف جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور یہ سارے حسین ہیں، یہ دنیا میں سارے حسین آئے، اور حسینوں کی جب انجمن بزم سجی ہوئی ہو اور سارے حسین بیٹھے ہوں، اب وہاں جو ہے ایک مسند نشین بھی ہوتا ہے جو ان سب کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ یہ شاعر نے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے کلام لکھا کہ وہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد ہے کہ جو جہان حسن جو ہے ان میں جو بادشاہ کا تخت خالی ہے اس پہ بیٹھنے والی ہستی آ رہی ہے۔ کیا بات، کیا اور دوسری بات کہتے ہیں کہ شہ خوباں، خوب واحد ہے، خوباں جمع ہے، خوب کہتے ہیں محبوب کو، واہ ٹھیک ہے، یہاں جو معنی ہے وہ محبوب ہے، تو کہا شہ خوباں یعنی جتنے بھی محبوب ہیں ان سب کے بادشاہ آ رہے ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں محجبیں حسین ہیں ان کے جو ہے وہ بھی ان پہ رش کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں حسین سے حسین بندہ بھی ان پہ رش کرے گا، تو یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نسیم آواز دو، اے صبح کی جو ہے وہ ہوا، اے نسیم سحر آواز دو۔ کس کو آواز دینی ہے؟ جنات کو بھی آواز دو، انسانوں کو بھی آواز دو، آ جاؤ بھی آ جاؤ حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ سریر آئے بزم مرسلین تشریف لائے۔ اچھا یہ سریر آرا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے تاج کو تخت کو زینت دی ہو، سبحان اللہ، جس نے تخت پہ بیٹھنے والا ہو۔ تو کہا کہ مرسلین جو ہیں حضرات رسول علیہ السلام جو ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی جو بزم ہے اس بزم میں جو تخت پہ بیٹھنے والے ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے سردار ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد ہے۔ تو اس انداز سے شاعر نے خراج تحسین بھی پیش کیا، اور حضور کے اوصاف کے ساتھ کہ اتنی زبردست شانوں والی ہستی آ رہی ہے کہ جو حسینوں کا بھی امام ہے، جو محجبینوں کا بھی جو ہے وہ سرخیل ہے، اور جو جتنے بھی دنیا میں حسین ہیں اور جتنے بھی دنیا میں اللہ نے سب سے بڑی عظمت والے بندے بھیجے ہیں، ان سب کا بھی وہ امام ہے، ان کا بھی سردار ہے۔ تو اتنی زبردست شخصیت آ رہی ہیں، تو اے انسانوں تم بھی آ جاؤ، اے جنات تم بھی آ جاؤ اور سلام پیش کرو۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، واہ۔ اب آخری لفظ رہ گیا ہے، غالباً کعبہ ہے، دکھائیے گا کعبہ۔ جی عدنان بھائی۔ جو تشریف لائے وہ سلطان عالم، 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 تو کعبہ پکارا سلام علیکم، تو کعبہ پکارا سلام علیکم، تو کعبہ پکارا سلام علیکم۔ اب ہم شروع کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ جی دکھائیے حروف ہمارے آصف بھائی کو، کتنے حروف آج دکھائیں گے آپ؟ جی حضور، ماشاءاللہ نام مبارک میں حروف زیادہ ہیں آج۔ یہ کہیے کہ مرکب تھوڑا بڑا والا مرکب ہے۔ ماشاءاللہ جی شخصیت بھی ایسی ہے، بتانے والی بات تو یہ ہے، بلکہ مرکب کے مرکب تام ہے، جملہ ہے پورا بھائی یہ تو۔ چلیں حضور، الف، الف۔ جی الف حضرت 2 جگہ آئے گا، 3 جگہ، واہ سبحان اللہ، کیا بات۔ واو،
واو جی واو بھی ہے ماشاء اللہ. جی آصف بھائی سین. سین بھی ہے, دکھائیے سین. 2 جگہ سین آ گیا جی, تشدید کے ساتھ ہوگا. میم. میم بھی 2 جگہ آئے گا. آج تقریباً الفاظ 2 جگہ پر ہے. واہ. نون. نون جی آئے گا. تقریباً صحیح جواب ہیں آپ کے. یا. یا 3 جگہ آئے گا شاید. صحیح آیا ہے 3 جگہ بھائی. اب 3 حروف رہ گئے حضور. لام. لام جی 2 جگہ. واہ. عین. عین 1 جگہ. اب 1 رہ گیا. آ گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلیں اب اس کو دکھائیں. مبارک نام کو, مشکل نام مگر بغیر غلطی کے پورا کیا ہے. دکھائیے گا ذرا مبارک نام. اچھا ایک باقی تھا ہاں. اللہ اکبر. چلیں جی پورا ہو گیا. دکھائیے مبارک نام. جی حضور پڑھیں, اس کا مطلب بھی بتا دیجیے. امین علی وحی السمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانی وحی کے امین ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو وحی فرمائی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے اسے آگے بیان کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, کہ نبی پاک علیہ السلام جو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے سبحان اللہ. بلکہ جو یہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں. جی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو زور کے لوگوں نے اس کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ اپنے پاس سے ہی جو ہے نا وہ بناتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا رد کیا اور فرمایا کہ میرا حبیب جو ہے یہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا بلکہ جو میں وہی بھیجتا ہوں وہی آگے بیان فرماتا ہے. اچھا وہی جو ہے وہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع, یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن مجید ہے, اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع. غیر مطلوع کا مطلب ہے اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی, اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث ہیں. صحیح. جس طرح قرآن وحی ہے, نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان بھی وحی ہے, لیکن وہ وحی تلاوت نہیں کی جاتی. ٹھیک. دیکھیں کنز العمال میں, مسند احمد میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, جی اور 2 الگ الگ راویوں سے 2 الگ الگ انداز سے موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھ لیا کروں. فرمایا لکھ لیا کرو. عرض کی کہ چاہے آپ حالت غضب میں ہوں چاہے حالت آرام کی حالت میں ہوں, یعنی کہ آپ رضا کی حالت میں ہوں خوشی کی حالت میں ہوں, یعنی دونوں صورتوں میں لکھ لیا کروں. تو فرمایا کہ لکھا کرو, میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. واہ واہ کیا بات. اور ایک جو صحابی تھے نا وہ لکھا کرتے تھے, لکھنا ترک کر دیا انہوں نے. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ پہلے تم لکھتے تھے لکھتے نہیں ہو؟ کہا کہ مجھے کسی نے یوں کہہ دیا تھا کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں غضب میں ہوتے ہیں, تم ہر بات لکھ لیتے ہو, تو اس لیے میں نے ترک کر دیا. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لکھا کر, اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے وحی نازل ہوئی, حضور علیہ السلام وحی کو آگے پہنچانے والے ہیں. اور پھر بڑا اہتمام فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے. صحابہ کرام سے بارہا حضور نے فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا, کیا میں نے پہنچا دیا, کئی مواقع پہ فرمایا. اور حج کے موقع پہ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک صحابہ سے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں تو کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم صاف صاف کہہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے وحی بھی پہنچائی ہے, اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, اور جو احکام ہم تک پہنچا دیے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام یہ سن کر حضور نے پھر کیا اظہار کیا, حضور نے جو کلمے کی انگلی بلند کی آسمان کی طرف, پھر صحابہ کی طرف انگلی کی, اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد, کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا, یا اللہ تو گواہ ہو جا, یا اللہ تو گواہ ہو جا. تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ جو اللہ پاک نے وحی بھیجی وہ آگے پہنچائی. اور یاد رہے کہ عقائد کی کتابوں میں مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہتا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے احکامات میں سے کچھ چھپا لیا کوئی خوف سے کسی کے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام مکمل طور پہ پہنچا دیا۔ کیا بات، تو نبی پاک علیہ بڑا اہتمام فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اور یہاں تک فرمایا کہ بھی جو سن رہے ہو، جو غائب ہیں ان تک پہنچا دینا۔ تو وہی کی بڑی جو اہمیت ہے، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جنت سے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا کہ آپ زمین پہ جائیں، میری طرف سے وہی آتی رہے گی، واہ واہ واہ، وہی آتی رہے گی، پیغام آتا رہے گا، اس پہ عمل کرتے رہنا۔ اب یہاں دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارا آبائی وطن جنت ہے، بالکل ہمارا آبائی وطن صحیح بات، جنت ہے، اور ہر بندہ اپنے آبائی وطن میں جانا چاہتا سبحان ہے۔ اللہ، تو مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے آبائی وطن جنت میں جانے کی تیاری کرے۔ کیا بات، تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ آدم علیہ السلام میری طرف سے ہدایت اور میری طرف سے وہی آتی رہے گی، تو جو اس پہ عمل کرتا رہے گا وہ فلاح پائے گا، جو عمل نہیں کرے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وحی کی بڑی اہمیت ہے۔ وحی کا آغاز اس دور سے ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے، اور ہر نبی نے وحی پہنچائی ہے، اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچایا۔ اسی لیے حضور کا ایک نام ہے امین اللہ وحی السما، کہ آسمان کی وحی پر امانت دار۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ وحی پر اور نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک شان پر بات ہوئی۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اشعار کی کچھ وضاحت مزید ہوگی، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا جی، سمجھ کر پڑھے میں 4 اشعار ہوں گے۔ تو پہلے ہمارے عدنان بھائی مائک پر نمبر بولیں، 1 2 3 4 میں سے جو آپ چاہیں نمبر آپ بولیں۔ نمبر 1 جی جی، شعر بھی دکھا دیں اب نمبر 1 کا۔ باٹ نہ در کے کہیں، گھاٹ نہ گھر کے کہیں، ایسے تمہیں پالنا تم پہ کروڑوں دو۔ جی حضرت، اس کی وضاحت، یہ باٹ اور گھاٹ، پہلے وضاحت پھر تشریح۔ دیکھیں، باٹ نہ در کے کہیں، گھاٹ نہ گھر کے کہیں۔ ہے دیکھیں، یہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ امام اہل سنت عرض کر رہے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم گنوار لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ نہ گھر کے باہر کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی جو ہے نا رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ یعنی یا رسول اللہ، نہ گھر میں کوئی پوچھتا ہے نہ باہر پوچھتا، عاجزی کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا ہوتا ہے نا جس کا نہ گھر ہوتا ہے، نہ اس کے گھر میں کوئی ٹھکانہ، نہ باہر کوئی ٹھکانہ، یا رسول اللہ ایسوں کو آپ ہی پالیں گے، آپ کے سوا اور کون ہے ہمارا؟ تو آپ پہ جو ہے نا، جب آپ ایسی شان والے ہیں تو آپ پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے در بدر پھرنے والوں کو آپ ہی نبھا رہے ہیں، اور آپ نبھاتے رہیے گا۔ جی عدنان بھائی۔ بات نہ در کے کہیں، گھاٹ نہ گھر کے کہیں، باٹ نہ در کے کہیں، گھاٹ نہ گھر کے کہیں، ایسے تمہیں پالنا تم پہ کروڑوں درود، ایسے تمہیں پالنا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ جی محفوظ بھائی، آپ نمبر بولیں۔ نمبر 2 جی۔ خستہ ہوں اور تم معاذ، بستہ ہوں اور تم ملاذ، آگے جو شاہ کی رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، کمال ہے نا، خستہ، بستہ، معاذ، ملاذ۔ اعلیٰ حضرت انتخاب اشعار میں کتنا خوبصورت فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ 10 بستہ کھڑے ہوتے تھے اہل سنت کی بارگاہ میں کہ اپنے دیوان میں ہمیں بھی حصہ شامل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ خستہ ہوں کہ جو ہے نا 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ عاجز ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ ٹھکرایا ہوا ہوں، تو اور معاذ مانے پناہ کی جگہ، کہ یا رسول اللہ آپ ہی مجھے پناہ دیں۔ خستہ کا ایک معنی بیمار بھی ہے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، شفا دینے والے آپ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور دوسرا ہے کہ بستہ ہوں، بستہ کا معنی ہوتا ہے کوئی کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے، پابند سلاسل کہتے ہیں، کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، یا میں جو ہے وہ دنیا کی قید میں ہوں اور مشکلات کی قید میں ہوں
اور میں طرح طرح کی جو ہے پابند سلاسل ہوں، یا رسول اللہ پناہ آپ ہی کے پاس ملے گی، آپ ہی نے۔ اچھا دیکھیں اور جگہوں کی جو قید ہے نا وہ بری ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنا قیدی بنا لیں، یہاں جو نا قید رہنا چاہتے ہیں آپ کی پناہ میں آ جائیں، سبحان اللہ۔ تو اس انداز سے وہ جو ہے نا وہ آگے جو شاہ کی رضا، یا رسول اللہ میں نے تو اپنا معاملہ بتا دیا ہے کہ میری کیا حالت ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، یا رسول اللہ باقی آپ کی مرضی ہے۔ اور حضور کی مرضی کیا ہے؟ جب آیت نازل ہوئی نا بلا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اذن لا ارضی وواحد امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، آگے جو شاہ کی رضا تم پہ کروڑوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی محفوظ بھائی، خستہ اور تم بستہ اور تم لا خستہ اور تم بستہ اور تم لا آگے جو شاکر لا تم پہ کرو تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں۔ جی اب 3 اور 4 میں سے عدنان بھائی کون سا لفظ بول رہے ہیں؟ نمبر 4۔ تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے جو ہے وہ شفا دینے والے ہیں، اور شافی الامراض حضور کا ایک لقب ہے، حضور کا ایک صفاتی نام بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور صرف ظاہری امراض نہیں، باطنی امراض کی بھی شفا حضور کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں کسی کے دل میں کوئی بات تو حضور ہاتھ رکھ دیں تو وہ ختم ہو جائے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو حضور جو ہے وہ اپنا لعاب لگا دیں، ہاتھ جڑ جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، پاؤں کی تکلیف چلی جاتی ہے، گھٹنے کی جو ہے وہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور کئی طرح کے امراض لوگ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مریض آتے تھے اور آپ علیہ السلام اللہ کی عطا سے انہیں شفا عطا فرماتے تھے۔ اور صرف ظاہری نہیں، باطنی، دل کے امراض، باطنی امراض، دل میں اگر کوئی تکبر ہے، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک نظر فرمائیں تو وہ سارے امراض بھی دور کر دیں۔ امام اہل سنت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا والے تو خود غرض ہیں، دنیا والے تو خود غرض ہیں، لوگ تو مطلب پرست ہیں، یا رسول اللہ لوگوں کو اپنی پڑی ہے، لیکن آپ ایسے ہیں کہ آپ شفا دینے والے ہیں، ظاہری امراض کو بھی آپ دور کرتے ہیں اور باطنی امراض سے بھی آپ نجات دیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ خلق کی حاجت بھی کیا، اور ہم نے لوگوں کو کرنا بھی کیا ہے، جب آپ ہیں جب آپ ہیں تو ہم نے لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ پہ درود و سلام بھیجیں گے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں درود نازل فرمائے کہ آپ نے ہمیں لوگوں کی حاجت سے بچا لیا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، النبی صلی علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے، آخری شعر آئیے لیتے ہیں، 3 نمبر باقی ہے جی، 3 نمبر کھولیے گا۔ آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اچھا، راہ صراط سے نا 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، صراط مستقیم بھی ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم پہ جو ہے وہ چلنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے،
آپ کرم کر دیں تو اس پہ بھی چل لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پل صراط، اس کی راہ بھی بڑی جو ہے وہ مشقتوں بھری ہے۔ یا رسول اللہ وہاں بھی آپ بھی کرم فرمائیں، آپ وہاں پر رہنمائی فرمائیں۔ جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلنے کے لیے بھی آپ کی رہنمائی فرمائیں، اور جو پل صراط ہے اس کو پار لگانے میں بھی آپ ہی رہنمائی کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے صراط مستقیم پہ چلنے کی بھی ہدایت عطا فرما دی، اور آخرت میں بھی جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں ربی سلم امتی کہتا ہوں گا، وہاں میں دعا کرتا رہوں گا۔ اور حضور کی دعا سے جو ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ حضور کی جو ہے وہ ثنا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ چونکہ رہنما ہیں دونوں جہان میں، تو آپ پہ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ صحیح، ماشاءاللہ جی۔ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، بندوں کی کتنی بساط۔ مدد ہے رہنما تم پہ کرو درود، مدد ہے رہنما تم پہ کرو درود۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ میں الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے اب آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور ناظرین کے جوش و محبت کو دیکھتے ہیں۔ جی سنائیے گا کالز ان کی۔ محمد حاجن اتاری سمرو گوٹ آیو رکھن ڈیر کی سندھ، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ دعوت سلامی زندہ باد۔ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ سجاد احمد اتاری بلوال سے۔ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ My name is Tutse Tariq. I am from Oman. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ جزاک اللہ خیرا۔ میں کیا تاریہ ہے، میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں، جنت میں لے کر جائے گی چاہت رسول کی۔ عبد الرحمن اتاری ہے، میں ضلع رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ الحمدللہ تاریہ ہے، میں ریا خان سے بول رہا ہوں، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ نواز اتاری رحیم یار خان سے، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ میرا نام محمد علی ہے، میں ضلع رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ محمد اتاری ہے، میں جنت میں لے جائے گی چاہت رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، چھوٹے بچے بڑے سب حضور سے اپنی چاہت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی چاہت و محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ آئیے اسی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ گلدستہ درود و سلام۔ یا سیدی یا حبیب السلام، یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب
نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تار آئے آپ ان پہ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں، آخر میں کہیں گے چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کیوں کی. کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی